تو اس طرح سے یہ آپ کی مکہ مکرمہ میں حاضری جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ مکہ شریف سے جب آپ مدینہ منورہ جانے لگے تو طواف وداع کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ آخری دن مکہ شریف سے روانہ ہوں تو طواف وداع کر لینا بہتر ہے۔ اب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے جائیں تو وہاں کے ادب اور آداب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مدینہ شریف میں جب آپ اپنے ہوٹل پر پہنچ گئے تو وہاں آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے طریقے سے سامان سے، کھانے پینے سے تسلی سے فراغت حاصل کر کے تازہ غسل کریں، نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، سرما لگائیں اور گردن جھکا کر ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے آپ چلے جائیں۔ اگر وہاں نماز کا وقت ہو تو نماز میں شامل ہوں، ورنہ مسجد شریف کے 2 نفل ادا کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باب السلام سے، جو دروازہ نمبر 1 ہے، اس کے اوپر عربی میں بھی انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے باب السلام گیٹ نمبر 1، وہاں سے داخل ہوں درود شریف پڑھتے ہوئے، اور وہاں کوشش کریں کہ کیمرے سے اپنی مووی مت بنائیں، بلکہ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں وہ مقصد پورا کریں، یعنی با ادب سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی گنبد خضرا شریف، روضہ منورہ، حجرہ مبارکہ قریب آتا جائے، آپ کی گردن جھکتی جائے اور زبان پر درود و سلام کے تحفے تیز ہوتے جائیں، اور جیسے ہی گنبد شریف میں آپ سامنے پہنچیں تو پہلی جالی کے اندر جو سوراخ آئے گا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے لیے وہاں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ گردن جھکا کر سلام عرض کریں، پہلا اور دوسرا کلمہ شریف پڑھ کر اپنے مومن ہونے کی شہادت بھی دے لیں اور حضور سے عرض کریں کہ آپ ہمارے ایمان کی گواہی دے دیں تاکہ قیامت کے دن ہمارا معاملہ آسان ہو جائے۔ دوسری جالی میں جو سوراخ ہے وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے کے لیے ہے۔ تیسری جالی میں جو سوراخ ہے وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ ترتیب کے ساتھ جب بھی حاضری دیں تو تینوں کو سلام عرض کریں اور ان تینوں کے سامنے ادب کا اظہار کریں۔ باقی مسجد نبوی شریف میں جو ریاض الجنہ ہے، جسے جنت کا حقیقی ٹکڑا کہا گیا، وہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرف قدم شریف ہیں اس برآمدہ کو قدمین شریفین کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی قدمین شریفین ہے اس برآمدے کا، کیونکہ ادھر حضور کے قدم ہیں۔ وہاں اولیاء، علماء، صلحاء، نیک حضرات وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں آپ عبادت کریں، درود شریف پڑھیں۔ ریاض الجنہ شریف میں جہاں تک ممکن ہو سکے روزانہ حاضری دیں اور مسجد شریف کا ادب جو ہے وہ قائم رکھیں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آتے جاتے تھوکنا نہیں ہے، کسی کے پاؤں کے اوپر پاؤں نہیں دینا، اگر کسی کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ گیا یا کوئی تکلیف یا چوٹ پہنچی تو اس سے درگزر کریں، کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں۔ مدینہ منورہ میں جو مسجد قباء ہے، مسجد نبوی شریف سے 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر، وہ ہجرت کے دوران اسلام کی سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی ہے، جس کا قرآن شریف میں تذکرہ بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ جو وہاں طہارت کر کے جائے اور 2 نفل پڑھے تو اسے 1 مقبول عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ممکن ہو تو روزانہ وہاں آپ جائیں مسجد قباء شریف میں۔ مسجد شہداء یعنی غزوہ احد جہاں واقع ہوا ہے، جبل احد کے دامن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 دیگر صحابہ کرام کے وہاں مزارات ہیں، اگرچہ اب وہ قبریں نظر نہیں آتی، وہ ایک پلاٹ کی صورت میں 4 دیواری ہے جس کو لوہے کے جنگلے سے محفوظ کیا گیا ہے، بڑے بڑے موٹے پیپ ہیں لوہے کے، اس کے اندر ہی وہ 70 حضرات شہداء تشریف فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کو کبھی پیدل اور کبھی سواری پر وہاں تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے، تو آپ بھی وہاں جائیں، سعادت مندی ہے احد شریف کی حاضری۔
اور مدینہ شریف میں مسجد قبلہ تین ہے، احد شریف سے کچھ کلومیٹر آگے ہے، اسی سمت میں ہے جہاں بیت اللہ شریف قبلہ بنایا گیا تھا۔ مسجد اقصی سے ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، ایک ہی نماز کے دوران دو قبلوں کی طرف منہ کیا گیا، تو اس لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی شان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مسجد کی زیارت ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کی رضا کے لیے کتنا بڑا فیصلہ فرمایا۔ اس کے علاوہ وہاں اگر آپ کے کوئی تعلق دار ہوں، جاننے والے دوست، تو وہ مختلف قسم کی زیارات جو مدینہ منورہ میں ہیں وہ وہاں سے آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ حاجی حضرات ایک دوسرے سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مدینہ شریف کے قیام کے دوران کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری اور آخرت کے دن شفاعت کی درخواست کی جائے۔ یہ مختصر طور پر میں نے عرض کر دیا ہے عمرہ شریف اور مدینہ منورہ کی حاضری کا۔ اب جتنا آپ زیادہ عبادت کریں گے، جتنا ادب آپ زیادہ کریں گے، جتنی اظہار محبت آپ زیادہ کریں گے، اتنی ہی آپ کو خیر زیادہ ملے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ میں آپ کے ہر عمل کو دیکھا جاتا ہے اور ہر بات کو سنا جاتا ہے، اس لیے دل اور زبان دونوں پر اچھی طرح سے اچھے عقیدے کے ساتھ آپ قابو رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک یہ رکھیں کہ جب بھی مدینہ شریف سے آپ باہر جانا چاہیں، یعنی مسجد قباء شریف میں جانا چاہیں، احد شریف کی طرف جانا چاہیں، مسجد قبلتین شریف کی طرف جانا چاہیں، یا غزوہ خندق کا نظارہ کرنا چاہیں، یا کچھ لوگ بدر شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں جب بھی کہیں جائیں تو پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، سلام عرض کریں اور اجازت طلب کر کے چند لمحے گردن جھکا کر آنکھیں بند کر کے انتظار کریں، جیسے کہ کریم آقا علیہ السلام اجازت عطا فرما رہے ہیں، اس انداز سے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بندہ فقیر نے اس کا بارہا مرتبہ تجربہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔